سرورا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد عزیز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہم سب کو مبارک ہو۔ آج کی گفتگو ختم نبوت اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، یہ بڑا ہی حساس معاملہ ہے۔ ختم نبوت ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ایک ایسا چیپٹر ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری نبی ہونے پر ارشاد فرمایا کہ میری مثال ایسے ہی ہے کہ جس طرح ایک بہت بلند، ایک عظیم عالی شان عمارت تعمیر ہے، اس کے اندر جا کر ارد گرد دیکھ کر گھوم پھر کر دیکھا، اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں۔ ایک جگہ پر ایک اینٹ کی خالی جگہ ہے۔ فرمایا وہ عمارت نبوت کی تھی اور میں وہ خالی اینٹ ہوں، آ کر اس جگہ کو مکمل کر دیا۔ اب آگے نبوت نہیں ہے۔ جو شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعوے دار ہے وہ کافر ہے، وہ کذاب ہے۔ اور ہمارا یہ یقین، یہ عقیدہ، یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے بھی، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ دلیل طلب کرنا، اچھا تم نبی ہو، اس پر کوئی دلیل دو، یہ دلیل طلب کرنا بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ یہ اتنا حساس معاملہ ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ جب حضور نے فرما دیا میں آخری نبی ہوں، کوئی ہزار دلیلیں بھی دیتا پھرے، ہم اس سے کیوں دلیل طلب کریں؟ تو اس سے دلیل بھی طلب نہیں کی جائے گی، اس کا سیدھا انکار کر دیا جائے گا۔ عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنی عبادات کا ذکر کیا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا۔ نماز انتہائی اہم عبادت ہے، لیکن فرمایا کہ وہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب کیسے قائم کریں اس کا ذکر نہیں کیا۔ فجر کی 2 رکعتیں ہیں، ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں، عشاء کے 4 فرض ہیں، ذکر نہیں کیا۔ نمازوں میں کیا کچھ ادا کرنا ہے، کیا کچھ پڑھنا ہے، نہیں ذکر کیا۔ روزہ کتنی اہم عبادت ہے، اتنا تو ذکر ہے کہ روزے رکھو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، رات کو تم کھاؤ پیو، لیکن جو اس میں باقی پرہیز ہے، باقی احتیاطی تدابیر ہیں، اس کا ذکر نہیں کیا۔ حج انتہائی اہم عبادت، رکن دین، رکن اسلام۔ آدمی لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کرنے جاتا ہے، لیکن فرمایا کہ جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہے وہ حج کرے۔ کیسے حج کرے نہیں ذکر کیا۔ حالانکہ ایسی ساری عبادتیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں، ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، ہر عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن عبادات کو ادا کیسے کرنا ہے قرآن مجید میں ذکر کیا ہی نہیں اللہ رب العزت۔ فرمایا کہ اگر یہ سمجھنا چاہتے ہو
یہ تم مجھ سے سوال کرتے ہو ان چیزوں کو کیسے ادا کریں، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ، جس طرح میرا مصطفیٰ کرتا چلا جائے اسی طرح کرتے چلے جانا۔ محبوب نے فجر کے وقت 2 فرض ادا کیے، تم بھی 2 فرض ادا کرو۔ میرے محبوب نے ظہر کے 4 فرض ادا کیے، تم بھی 4 فرض ادا کر لو۔ کس طرح ادا کیے، 1 رکوع کیا، 2 سجدے کیے، توبہ کیا، جس طرح میرے مصطفیٰ نے کیا تم بس ویسے کرتے چلے جاؤ، تمہاری نماز۔ باری تعالیٰ حج کرنا چاہتے ہیں، تو نے حج کا ذکر کیا ہے، حج کیسے کریں؟ فرمایا کہ میرے مصطفیٰ کے پاس آ جاؤ۔ اب مصطفیٰ نے 7 چکر لگائے، طواف کیا، پہلے 3 چکر رمل کے کیے، فرمایا کہ بس جس طرح میرا مصطفیٰ کرتا ہے اسی طرح کرتے چلے جاؤ، یہی تمہارا حج ہے۔ پورا حج ہم نے دیکھ لیا، کہیں پر دوڑنا ہے، کہیں پر کسی پتھر کو چومنا ہے، کہیں پر کسی مقام پر ٹھہرنا ہے، باری تعالیٰ کی ماجرا کیا ہے؟ فرمایا کہ حج میرے محبوب کی سنت کو ادا کرنے کا نام ہے۔ یہی وجہ تھی حضرت عمر حجر اسود کو چومنے جاتے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسے مخاطب کر کے کہتے ہیں میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو جنت سے لایا گیا ہے، تیری بڑی عظمت ہے، تیری بڑی شان ہے، میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا، ہاں میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نماز کا ذکر کیا، روزے کا کیا، حج کا کیا، زکوٰۃ کا کیا، اس سب کے سب رکن دین ہیں۔ زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے، کیسے ادا کرنی ہے، یہ نہیں ذکر کیا، بس وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ کیسے ادا کرنی ہے؟ فرمایا کہ میرے مصطفیٰ کے پاس آ جاؤ۔ لیکن جب باری آئی مصطفیٰ علیہ السلام کی، جب حضور کی ختم نبوت کو بیان کرنے کی باری آئی، حضور کی عظمت کو، یہ اتنا حساس معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ ایک ایک آداب بتایا کہ نبی کی بارگاہ میں جانے کے آداب کیا ہیں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ اب یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص آگے بڑھے تو یہ تو ہوا نہ بڑھنا، اللہ سے کون آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ فرمایا کہ یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، جو میرے مصطفیٰ سے آگے بڑھے گا وہ ایسے ہی جیسے وہ خدا سے آگے بڑھا ہے۔ جس نے میرے مصطفیٰ کی نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی، جس نے حضور کا ادب کیا اس نے اللہ کا ادب کیا، جس نے حضور کی تعظیم کی اس نے اللہ کی تعظیم کی، جس نے حضور کے ساتھ محبت کی اس نے اللہ کے ساتھ محبت کی۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرے مصطفیٰ سے آگے نہ بڑھنا۔ اسی بات پر اتفاق ہو جاتا کافی تھا؟ فرمایا کہ نہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ اتنا حساس معاملہ ہے۔ فرمایا کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا، یہ ایسا حساس معاملہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے، تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہ ہو، تمہارے اعمال غلط کر دیے جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق۔ فرمایا کہ ایمان والو نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل بھی نہیں ہونا، آواز اونچی کرنا دور کی بات، اس کے سامنے گفتگو کرنا دور کی بات، نبی سے آگے بڑھنا دور کی بات، نبی کے گھر کے اندر بھی تم نے بغیر اجازت داخل نہیں ہونا، وہ تو نبی کے گھر کے آداب بھی بتا رہا ہے۔ یہ اتنا حساس معاملہ ہے، اور جب ہم نے اس حساس معاملے کو ہلکا لیا،
اسی وقت امت مسلمہ نقصان میں رہی. امت مسلمہ کئی سالوں سے زوال پذیر ہے. کبھی ہم نے اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی کہ ہم کار مزلت میں کیوں گرے ہیں. دنیا کی قریباً 7 ارب آبادی میں سے 1 ارب 40 کروڑ اہل اسلام حضور کی غلامی کا دم بھرنے والے مسلمان ہیں. 56-57 باقاعدہ اسلامی حکومتیں ہیں. خیر سے ہم ایٹمی قوت بھی ہیں, تیل کے بڑے ذخائر ہمارے پاس بھی ہیں, ایک زرعی ملک ہے, معدنیات بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود جس رسوائی کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے, تاریخ عالم اس کی مثال نہیں ملتی. امت مسلمہ کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے, اس کا خون بہایا جا رہا ہے. یہ اس کار مزلت میں کیوں گری؟ بعض تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں جو دیگر قوموں کے پاس ہیں. ہم وہ ایجادات نہیں کر رہے جو دیگر قومیں کر رہی ہیں. ہمارے پاس اس طرح کی تکنیک نہیں ہے جو ان کے پاس ہے. لیکن مال کا ہونا یا نہ ہونا یہ ایک الگ معاملہ ہے. اگرچہ معیشت کا مضبوط ہونا, مستحکم ہونا ایک مضبوط ملک کی علامت ہوتی ہے, لیکن ہماری بنیادیں مادیت پر نہیں روحانیت پر رکھی گئی. کیونکہ ہم نے یہ سارے دور دیکھے ہیں. ہم نے غربت کا دور بھی دیکھا ہے, ہم نے امارت کا دور بھی دیکھا ہے. دین کا غالب ہونا یا نہ ہونا دولت کی قلت اور کثرت کی وجہ سے نہیں ہے. پھر کیا وجہ ہے؟ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے آج سے کئی سال پہلے اس ٹکڑے کو بیان کر دیا. کہا کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. اس کے زوال کا یہ سبب نہیں ہے کہ اس کے پاس دولت نہیں ہے. اس کے زوال کا یہ سبب نہیں ہے کہ ہماری معیشت مضبوط نہیں ہے. اس کے زوال کا یہ سبب نہیں ہے کہ ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں جو دیگر قوموں کے پاس ہیں. ہماری معیشت مستحکم نہیں ہے, اس وجہ سے ہم زوال پذیر ہیں. فرمایا کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. پھر کیا سبب ہے؟ اس امت کے زوال کا سبب اس مرکز اور محور سے اس رشتے کو توڑ لینا ہے جس رشتے نے ہمیں مضبوط کیا, جس رشتے نے ہمیں عروج کی بلندیوں تک پہنچایا, جس رشتے نے ہمیں عزتوں کی مسند پر بٹھایا. وہ رشتہ وکیل گنبد خضرا ہے کہ جب ہم نے حضور کے ساتھ اپنے تعلق کو کمزور کر دیا, امت مسلمہ زوال کا شکار ہوئی. باقی رہی بات دولت کی قلت اور کثرت, معیشت کا مستحکم ہونا, ہم نے یہ سارے زمانے دیکھے ہیں. ہمیں وہ زمانہ بھی یاد ہے جب ہمارے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے. ہم کمزور ضرور تھے, ہم غریب ضرور تھے, لیکن رسوا نہیں تھے. ہمارے پاس کھانے کے لیے خوراک نہیں تھی, ہمارے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھے. غربت کا شکار ضرور تھے, لیکن ہم ذلیل نہیں تھے. ہمیں اس زمانے کی کہانی بھی یاد ہے جب ہمارے پاس صرف 2 گھوڑے تھے, 6 تلواریں تھیں, 8 زرہیں تھیں, 70 اونٹ تھے. ہم تعداد میں 313 تھے, اور ہمارے مقابلے میں جو ہمارا دشمن تھا وہ 990 کی تعداد میں تھا. ان کے پاس تلواریں بھی ہم سے زیادہ تھیں, اونٹ بھی ہم سے زیادہ تھے, زرہیں بھی ہم سے زیادہ تھیں. ان کے سپاہیوں کو داد عیش دینے کے لیے ان کے پاس طوائفیں تھیں. ان کے سپاہیوں کو خوش کرنے کے لیے آلات مزراب تھے. اور دوسری طرف جو فاقہ کش اور فاقہ مست لوگ جس کھجور کو چوس کر روزہ رکھتے تھے, اسی کھجور کو چوس کر روزہ افطار کرتے تھے. کیا بلال کسی امیر شخص کا نام ہے؟ سلمان فارسی امیر تھے, ابو ذر غفاری امراء کی فہرست میں آتے تھے, ابو ہریرہ کے اصحاب یہ امراء کی فہرست میں آتے تھے. ہم نے سارے زمانے دیکھے, ہم غریب ضرور تھے لیکن رسوا نہیں تھے. ہمیں اس زمانے کی کہانی بھی یاد ہے کہ جب احد کا میدان تھا اور 70 لاشیں پڑے ہوئے اور انہیں کفن دینے کے لیے ہمارے پاس لباس نہیں تھا. آقا علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ شہید ہے,
حضرت مصعب بن عمیر وہاں پر شہید ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قبر میں میرے چچا حمزہ کو دفن کیا جائے اسی قبر میں مصعب بن عمیر کو دفن کیا جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی 2 چادریں لے کر آئی. فرمایا کہ ایک چادر میرے چچا کو دے دی جائے, ایک چادر میں مصعب بن عمیر کو کفن دے دیا جائے, اور مصعب بن عمیر کو بڑی چادر دی جائے. حضرت حمزہ کے حصے میں چھوٹی چادر آئی. سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے, پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا. فرمایا کہ سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں پر اسکر نامی جھاڑی ہے وہ ڈال دو, اور بڑی چادر مصعب بن عمیر کو دے دو. مصعب بن عمیر کون ہے؟ تاریخ کا مطالعہ کریں, سیرت کا مطالعہ کریں, حدیث کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے مصعب بن عمیر مکے کے امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والے ایک چشم و چراغ ہے. ایسے امیر, ایسی دولت کہ ایک بار جو لباس پہن لیتے تھے دوبارہ اس لباس کو پہنتے نہیں تھے. ایسے عمدہ کھانے کھاتے, پورے مکے میں اس طرح کا کھانا کوئی نہیں کھاتا تھا. ایسی عمدہ خوشبو لگاتے کہ جس گلی سے گزر جاتے کافی دیر تک گلی خوشبو سے مہکتی رہتی, اور لوگوں کو پتہ چل جاتا یہاں سے مصعب گزرے. پھر کیا ہوا؟ حضرت مصعب کو حضور کے ساتھ عشق ہو گیا. حضرت مصعب کو حضور کے ساتھ محبت ہو گئی. اب گھر والوں نے سب کچھ چھین لیا, لباس بھی چھین لیا, عمدہ کھانے بھی چھین لیے. حال یہ ہوا کہ مصعب بن عمیر ایک پیبند زدہ چادر کو اپنے جسم پر لپیٹ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے ان کی اس حالت کو دیکھا, حضور رو پڑے اور صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ صحابہ انظروا الی ھذا الرجل, کہ ذرا مڑ کر اس بندے کی طرف دیکھو, اس شخص کی طرف دیکھو. میں نے اسے اس وقت بھی دیکھا تھا جب یہ عمدہ لباس پہنتا, عمدہ پوشاک پہنتا, عمدہ کھانے کھاتا, عمدہ مشروب پیتا. اب کیا ہوا؟ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے اس کا یہ حال کر دیا. اب یہی مصعب میدان احد میں شہید ہوئے پڑے اور ان کے کفن کے لیے چادر میسر نہیں تھی. تو ہم نے یہ سارے زمانے دیکھے ہیں. ہم غریب ضرور تھے لیکن رسوا نہیں تھے. اور میں تمہیں اسلام کی غربت کی ایک اور کہانی سناؤں. دوپہر کا وقت ہے, میرے حضور مسجد نبی سے باہر نکلے تو دیکھا ابو بکر اور عمر مسجد نبی کے باہر کھڑے ہیں اور چہرے پر ایک عجیب اداسی ہے. فرمایا کہ ابو بکر عمر کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا. فرمایا کہ جس چیز نے تمہیں باہر نکالا اسی چیز نے مجھے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا. تھوڑا سا آگے گئے, حضرت ابو ایوب انصاری سامنے سے آئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج آپ میرے مہمان نہیں بنتے؟ فرمایا کہ جیسے تمہاری مرضی. انہیں اپنے گھر لے گئے, جلدی سے بکری کا بچہ ذبح کیا, گوشت بنایا, بیوی کو دیا کس کو تیار کرے. حضور کی بارگاہ میں آئے, دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے چہرے پر نقاہت کے آثار تھے, تڑپ جاتے ہیں, دوڑ کر باغ میں جاتے ہیں, کھجوروں کا خوشہ لے کر آتے ہیں, حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب تک کھانا تیار ہوتا ہے آپ ان کھجوروں کو تناول فرمائیں. کھانا پک کر حضور کے سامنے آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے میں سے کچھ روٹیاں اور ایک روٹی کا ٹکڑا اٹھاتے ہیں اور ایک صحابی کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں اسے میرے گھر دے آؤ, میری بیٹی فاطمہ کئی دنوں سے بھوکی ہے. مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. یہ میں آپ کو اسلام کی غربت کی کہانی سنا رہا ہوں. ہم غریب ضرور تھے لیکن رسوا نہیں تھے. تو اس سے پتا چلا کہ غربت اور امارت کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے. دین کا غالب ہونا یا نہ ہونا دولت کی قلت اور کثرت کی وجہ سے نہیں ہے. ہم نے وہ سبب تلاش کرنا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کالے مذلت میں گرے, جس کی وجہ سے امت مسلمہ کا خون بہایا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے امت مسلمہ کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. آج ہم مغلوب ہو کر رہ گئے, وہ وجہ تلاش کرنی ہے. تو اقبال نے کہا زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں, اس کا سبب وہ ہے جسے تو جانتا ہے. اور وہ سبب کیا ہے؟ مکین گنبد خضرا سے جو تو نے اپنا تعلق مضبوط رکھنا تھا تو نے اس تعلق کو توڑ دیا.
جہاں پر اس معاملے میں، اس حساس معاملے میں ہماری سستی ہے، وہاں پر ہمارے حکمرانوں کی نااہلی بھی ہے۔ ہمیں 70 سالوں سے ایسے حکمران ملے کہ جنہیں اسلام کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں ہے، اور اگر کوئی عام شخص اسلام کی بات کرتا ہے اسے شدت پسند سمجھا جاتا ہے۔ جو اسلام کی سربلندی کی، حضور کی ناموس کی اور ختم نبوت کی بات کرتا ہے اسے برا سمجھا جاتا ہے۔ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، ہم نے یہ زمانہ بھی دیکھنا تھا، ایسا دور بھی دیکھنا تھا۔ ہمارے حکمران ایک قدم اٹھانے لگتے ہیں آگے کی جانب، جو دین کی جانب ہو، اسلام کی جانب ہو، تو اغیار فوراً ڈانٹ کر کہتے ہیں خبردار اپنا قدم پیچھے کر لیں، اور ہم ایک قدم نہیں، ہم پھر 2 قدم پیچھے کر لیتے ہیں۔ اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا حساس معاملہ، یہاں کو تو چاہیے تھا تم یہ اعزاز اپنے حصے میں رکھتے، اس اعزاز کو اپنے گلے لگاتے کہ یہ خدمت میرے حصے میں آئی۔ اور بھی حکمران گزرے، ان کے حصے میں یہ خدمت نہیں آئی، تمہارے حصے میں یہ آ گئی۔ یہاں پر سلطان نور الدین زنگی کی ایک بات تھی، ایک دل افروز اور دل افریب، کہ جب 2 بدبخت، 2 گستاخ، 2 کافر، انہوں نے آ کر عیسیٰ السلام کے جسد اطہر کو نکالنے کی ناپاک کوشش کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلطان نور الدین زنگی کے خواب میں آئے اور ان دونوں کی شکلیں دکھائیں اور کہا کہ یہ کتے مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی مدینہ کی طرف رخت سفر باندھتا ہے اور لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کہتا ہوا مدینہ کی جانب آتا ہے۔ اب ان 2 آدمیوں کو تلاش کرنا تھا، پورے مدینے والوں کی دعوت کرتا ہے اور سب کی طرف دیکھتا ہے، وہ 2 چہرے نظر نہیں آتے، پوچھتا ہے کوئی رہ بھی گیا ہے؟ تو جواب آتا ہے کہ کوئی نہیں رہا، سارے دعوت پر آئے ہیں۔ کہا کہ نہیں کوئی رہتا ہے، تو پھر کہا گیا ہاں 2 آدمی ایسے ہیں جو سارا دن اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، سارا دن ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں، انہیں دعوتوں سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ دونوں نہیں آئے۔ تو سلطان نور الدین زنگی کہنے لگا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ ان کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں، وہ ذکر کر رہے تھے، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، اور ان سے سلطان نور الدین زنگی پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کرتے ہو؟ کہا کہ صوفی لوگ ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو آپ نے ان کے چہرے دیکھے، فوراً پہچان لیا یہ وہی لوگ ہیں جن کا چہرہ حضور نے مجھے دکھایا تھا۔ ان کے حجرے سے قالین اٹھاتا ہے تو نیچے ایک بھٹا ہوتا ہے، بھٹے کو اٹھا کر دیکھتا ہے نیچے سرنگ جاری ہوتی ہے۔ وہ دن کو سرنگ کھودتے اور رات کو مٹی اٹھا کر بقی کی طرف